ایک بندہ مومن کے پاس سب سے جو قیمتی سرمایہ ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان ہو تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ایمان ہو تو جنت اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، ایمان ہو تو قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی ہے، ایمان ہو تو میدان معاشر میں بھی عزت اور تکریم کی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ ایمان کتنی اہم چیز ہے کہ جس سے جنت بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایمان ہے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز ایمان ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ایمان ہے، کچھ لوگوں نے کہا حج زکوٰۃ ایمان ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ صدقہ خیرات ایمان ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ علم ایمان ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ عمل ایمان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت میں ایمان ہے کیا۔ اللہ بے نیاز نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب اس آیت پر غور کیجئے تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ، تو گویا ایمان کا حکم ایمان والوں کو ہی دیا جا رہا ہے، یا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اے کافروں ایمان لے آؤ، اے منافقوں ایمان لے آؤ؟ حکم ایمان کا ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو ایمان کا حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کافروں کو حکم ہوتا ہے کہ اے کافروں تم ایمان لے آؤ، اور ایک حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے یہاں جو فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ، پتہ چلا مسلمان ہونے کے بعد بھی ایمان کا کوئی ایسا درجہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی ایسا درجہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اور وہ درجہ کیا ہے؟ آج تھوڑے سی وقت کے اندر وہی ہم سنیں گے کہ وہ درجہ ہے کیا۔ ایمان نہ علم سے آتا ہے نہ عمل سے آتا ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں ایمان کے تابع ہیں۔ ایمان ہو تو عمل مقبول ہوتا ہے، ایمان ہو تو علم نفع بخش ہوتا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو عمل مقبول نہیں ہوتا، ایمان نہ ہو تو علم بھی نفع بخش نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں ایمان کے تابع ہیں، ایمان ہو تو پھر یہ دونوں چیزیں نفع بخش ثابت ہوتی ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ دونوں چیزیں ایمان میں رکاوٹ بھی پیدا کرتے ہیں۔ علم جو ہے اس کا ایمان کے چیپٹر میں کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان تو کہتے ہی بن دیکھے ماننے کو، دیکھنے کو علم کہا جاتا ہے، تو یہاں فرمایا کہ ایمان تو کہتے بن دیکھے ماننے کو ہے۔ پتہ چلا ایمان کے چیپٹر میں علم کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ جو علم ہے یہ بندے کے ایمان میں رکاوٹ بھی پیدا کرتا ہے۔ ہاں یہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں مثال سے ہمیں سمجھایا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانا چاہی تو اعلان فرمایا انی خالق البشر، میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اب یہ اعلان ابلیس نے بھی سنا، یہ اعلان فرشتوں نے بھی سنا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی نفخت فیہ من روحی، اور ان کے اندر آپ نے نور کا چراغ روشن کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے سب کو جمع کیا، فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب قرآن کہتا ہے کہ سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس واستکبر وکان من الکافرین، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ پاک نے پوچھا اے ابلیس تو نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب یہاں بات سمجھنے والی ہے، اس نے جو جواب دیا وہ جواب علم کی بنیاد پہ تھا۔ اللہ پاک نے پوچھا کیوں نہیں میرے پیارے کو سجدہ کیا؟ تو اس نے اپنے عقیدے کی بنیاد علم پہ رکھی، کہا مولا تو نے کہا تھا کہ میں بشر بنانے والا ہوں، تو یہ تو بشر ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو اس نے اپنے عقیدے کی بنیاد علم پر رکھی، اور اللہ پاک نے کفر کا فتویٰ دے دیا، تو کافر ہو گیا۔
اب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ معلوم تو ہمیں بھی تھا کہ یہ بشر بن رہا ہے، لیکن ہم نے یہ جانا کہ جس کو تو سجدہ کروا رہا ہے یہ کوئی عام نہیں، یقیناً تیرا کوئی خاص بندہ، تیرا کوئی محبوب ہے۔ ہم نے اس کو نہیں دیکھا، تیری نسبت اور محبت کو دیکھا ہے کہ جسے تو پسند کر لیتا ہے بس وہی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے شیطان اپنے علم کا اظہار کر کے کافر ہو گیا اور فرشتے ادب کر کے سرداری لے گئے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ علم بعض اوقات یہ بندے کے ایمان میں رکاوٹ بھی پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے عمل کا تعلق ایمان سے کتنا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ایک جنگ کے اندر ایک غیر مسلم گھوڑے پہ سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ توجہ کیجیے، لوگ آتے آتے رہیں گے، توجہ کیجیے۔ تو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے جنگ میں آیا۔ اب اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ معاذ اللہ یہ جادوگر۔ اب وہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، لیکن جب جنگ میں حضور کے قریب ہوا، ودھوا کا چہرہ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، محبوب کا غلام ہو گیا، حضور پہ فدا ہو گیا۔ کہیں گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا کہتا اے مسلمانوں کے نبی، اگر تیرا ہو جاؤں تو مجھے کیا عطا فرماؤ؟ عقیدہ کیا ہے کہ اگر میں آپ کا ہو جاؤں تو مجھے کیا عطا کرو گے؟ ہے وہ کافر۔ تو پتہ چلا مکے کے کافروں کو بھی پتا تھا نبی اسے ہی کہتے ہیں جو عطا کر دیتا۔ یہ پاکستان کے بدبختوں کو نہیں پتا کہ نبی کس کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا۔ تو مکے کے کافر بھی جانتے تھے نبی کہتے اس کو ہے جو عطا کر دیتا ہے۔ کہا مسلمانوں کے نبی اگر میں تیرا ہو جاؤں، مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا دو گے؟ میرے حضور نے فرمایا تجھے جنت کی ضمانت عطا کرتا۔ کہیں گھوڑے پہ بیٹھا اس نے کلمہ پڑھا، حضور سے تعلق جوڑ لیا۔ اب دیکھنا وہ ایمان کا درجہ وہ اللہ کو محبوب ہے، وہ درجہ کب ملتا ہے اور کس بات سے ملتا ہے؟ اب کلمہ پڑھا، حضور کا غلام ہو گیا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دوں۔ اس ارادے سے نیچے آیا، رکاب میں پاؤں اٹکا، زمین پہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گیا، انتقال کر گیا۔ اب وہ چند منٹ کا صحابی، شریعت کا مسئلہ ہے کہ صحابی کسی درجے کا بھی ہو، وہ افضل ہے غوث اعظم سے، افضل ہے داتا علی لاہوری سے، وہ افضل ہے غریب نواز سے۔ اب یہ جو صحابی چند منٹ کا ہے جس نے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا، اب یہ صحابی بھی افضل ہے غوث اعظم سے۔ اب مجھے بتاؤ نمازیں کتنی پڑھی اس نے، حج کتنے کیے اس نے، زکاتیں کتنے دی اس نے، خیرات کتنا کیا اس نے؟ کوئی عمل نہیں کیا، لیکن افضل ہو گیا غوث اعظم سے، افضل ہو گیا داتا علی لاہوری سے، افضل ہو گیا بابا فرید سے۔ ارے اس کو کس نے افضل کیا ہے؟ عمل تو کیا کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں عمل ایمان ہے۔ اگر عمل ایمان ہے اس صحابی کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس نے کوئی عمل نہیں کیا، لیکن عمل نہ کر کے بھی بڑے بڑے عمل کرنے والوں سے اعلیٰ کیوں ہوا؟ تو بات ایک ہی جملے میں نظر آتی ہے کہ صحابی کو درجہ عمل سے نہیں مصطفیٰ کی نظر سے ملا ہے۔ تو حضور کی ایک نگاہ بندے کو غوث قطب عباس سے اعلیٰ کر دیتی ہے۔ تو پتہ چلا محبت، تعظیم، تعلق مصطفیٰ وہ درجہ ہے جو خدا کو محبوب ہے۔ اور یہ درجہ بندے کو کب ملتا ہے؟ جب تمام محبت سے زیادہ محبت بندہ نبی پاک کی ذات سے کرتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کا ادب اور تعلق مصطفیٰ، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضور نے جب حج کیا تو حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے مقام میں تھے، 1,24,000 صحابہ ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ ایو یوم ھذا، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ دیکھیے صحابہ کو پتا تھا کون سا دن، لیکن جواب دیکھو کیا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ تعلق جو صحابہ کے اندر تھا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ مصطفیٰ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آج یہی بات کسی سے پوچھو وہ کہیں گے اللہ عالم۔ بھئی تم اللہ عالم کہتے رسول عالم کیوں نہیں کہتے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ عالم ورسولہ عالم، خدا بھی جانتا ہے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں؟ پھر میرے مصطفیٰ نے پوچھا ایو شہر ھذا،
بتاؤ یہ کون سا مہینہ تھا؟ صحابہ نے پھر یہی جواب دیا واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ پھر میرے آقا نے پوچھا ایو بلد ھذا، بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ آپ دیکھو نا، مینا میں کھڑے ہو، مینا کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ تو ہمیں پتا، صحابہ کو نہیں پتا ہوگا، پتا تھا، لیکن دیکھو تمہیں مصطفیٰ کتنا ہے ان کے اندر۔ عرض کی واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ تینوں سوالوں کے جواب میں صحابہ نے یہی جواب دیا واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ بعد میں تابعین ملے اور پوچھا، جب حضور نے تم سے پوچھا تھا دن کون سا ہے تو بتا دیتے، حضور نے پوچھا تھا مہینہ کون سا ہے بتا دیتے، حضور نے پوچھا تھا شہر کون سا ہے بتا دیتے، لیکن تم نے بتایا نہیں، وجہ کیا؟ ارے بتا دیتے، پتا تو تھا۔ اب صحابہ کا جواب دیکھو کتنا ایمان والا ہے، قیامت تک عقیدہ صحابہ نے دے دیا۔ صحابہ نے کہا ہمیں پتا تو تھا دن کون سا ہے، ہمیں پتا تو تھا مہینہ کون سا ہے، ہمیں پتا تو تھا شہر کون سا ہے، لیکن مصطفیٰ کی منشا معلوم نہیں تھی کہ مصطفیٰ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے یہ مکہ ہے، مصطفیٰ کہتے نانا مدینہ ہے، اللہ کی قسم مدینہ ہو جاتا۔ ہم کہتے بدھ کا دن ہے، مصطفیٰ کہتے جمعے کا دن ہے، اللہ کی قسم خدا مصطفیٰ کی موڑتا نہیں، مصطفیٰ جو تمنا کرتے ویسا ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتا تو تھا، مصطفیٰ کے دل کی منشا معلوم نہیں تھی، مصطفیٰ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ ادب اور عشق کا تعلق جو صحابہ کا حضور کے ساتھ، اسی ادب نے، اسی عشق نے ان کو پوری دنیا میں سرداری عطا کی۔ میرے آقا نے حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھا اے عمر بتاؤ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو عرض کی آقا مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ عرض کی آقا پھر ایمان مکمل کر دیجئے۔ فرمایا جب ساری محبتیں نیچے رہ جائیں، ہر محبت نیچے رہ جائے اور سب محبتوں پر میری مصطفیٰ کی محبت غالب آ جائے، پھر بندہ مومن بنتا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اسی درجے کو بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو مصطفیٰ کے پیچھے مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے تھے؟ اب سوچئے مسجد نبی میں نمازیں پڑھنے والا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، لیکن اللہ کیا فتویٰ دے رہا ہے؟ مصطفیٰ ان کاموں کے باوجود بھی وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ سوچئے جو نمازیں مسجد نبی میں پڑھتے ہوں، جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہوں، جو آخرت کو مانتے ہوں اور خود کہتے ہو اللہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کہتا میں تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا یا اللہ ان کی وجہ کیا ہے؟ نمازیں پڑھنے والوں کو ایمان والا کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ تجھے مانتے ہیں پھر بھی ایمان والا کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں پھر بھی ایمان والا کیوں نہیں کہہ رہا؟ تو میرے اللہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ خدا نے فرمایا مصطفیٰ یہ نمازیں پڑھ کے ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ مجھے مان کر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، یہ آخرت پر یقین رکھ کے ایمان والا کہتے ہیں، ان کے پاس عمل تو ہے، صدیق اکبر جیسا دل نہیں ہے، فاروق اعظم جیسی تمنا نہیں ہے، عثمان جیسا قلب نہیں ہے، ان کے پاس عمل تو ہے لیکن مصطفیٰ ادب والا تعلق ان کے پاس نہیں ہے۔ پتہ چلا اعمال کتنے بھی بڑے ہوں لیکن حضور سے تعلق کم ہو تو اللہ اس کو مومن سمجھتا نہیں، اللہ مومن اس کو سمجھتا ہے جو تمام محبتوں سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب سے کرتا ہے۔ تو یہی بات ہے، دیکھیے جب وہ ایمان کا درجہ مل جاتا ہے نا بندے کو تو پھر 313,000 پہ غالب آ جاتے ہیں، 1000 پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے پاس ہے کیا؟ 2 تلواریں، 6 گھوڑے، 8 شمشیریں اور بدلنے چلے تھے یہ دنیا کی تقدیریں۔ یہودیوں نے کہا مسلمانوں وہاں تو 1000 ہے، تم 313، تمہارے تو ہاتھ میں اوزار بھی نہیں ہے، تمہارے تو جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، ان سے لڑ رہے ہو کس بل بوتے پر؟ تو صحابہ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہ خنجر پر، نہ تکیے پر، نہ بالے پر، ہمیں بھروسہ ہے سادہ کالی کملی والے پر۔ آپ دیکھو نا 57 اسلامی ممالک ہیں دنیا کے اندر، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا کے اندر، ایٹم بم مسلمانوں کے پاس، تیل مسلمانوں کے پاس، سونا مسلمانوں کے پاس، ہر نعمت مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن پھر بھی ذلت کا شکار مسلمان کیوں ہے؟ ہر چیز ہے
تو کچھ تو کمی ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کے اس درجے کی کمی ہے جو اللہ کو محبوب ہے. مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے, حضور سے وہ تعلق نہیں ہے جو تعلق اللہ کہتا ہے مومنو بناؤ میرے مصطفیٰ. جب تعلق ہو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ابو قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا جنگ کے اندر, ڈیلا اٹھایا تلی پہ رکھا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئی, یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. میرے نبی آئی اسپیشلسٹ ہے, لیکن صحابہ جانتے تھے یہ مصطفیٰ فقط کلمہ پڑھانے نہیں آیا, یہ مشکل کشائی کرنے بھی آیا ہے. تو آج لوگوں نے فقط پیغمبر سمجھ رکھا ہے نا. حضور آئے تھے پیغام دینے آئے تھے. ارے میرے مصطفیٰ فقط پیغام دینے نہیں آئے تھے, تجھے خدا سے ملانے بھی آئے تھے, تیری بگڑی بنانے بھی آئے تھے. حضرت عکاشہ کے پاس تلوار سے ٹوٹ گئی, یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی جنگ بدر کے اندر. سرکار نے ایک ٹہنی کو پکڑا, فرمایا یہ لو. کہتے جب سرکار نے مجھے پکڑائی تو وہ تلوار بن گئی. کہتے میں جتنی جنگوں میں رہا وہ میرے گھر میں ہوتی تو لکڑی ہوتی, جنگ میں چلا جاتا تو تلوار بن جاتی. یہ کیا ہے؟ جب تعلق اس درجے کا ہو جائے تو پھر سوٹیاں بھی تلواریں بن جاتی. لیکن جب بندہ بے غیرت ہو جائے, حضور کی محبت کا پاس نہ ہو, تو پھر ایٹم بم بھی بیکار ہو جاتے. لیکن تعلق اچھا ہو, محبت گہری ہو, ارے حضور کا ادب کمال درجے کا ہو, تو بے سر و سامان بھی ہو, عرش والا رب فرشتوں کے لیے مدد کروا دیتا ہے. تو اقبال نے راز کھول دیا ساری اس بات کا. وہ کہتے مسلمانوں تمہارے عروج, تمہاری کامیابی کا ایک ہی سبب ہے, وہ کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اور کسی نے کہا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ارے ثانی تو بڑی شے ہے, سایہ نہ ملے گا. وما علینا الا البلاغ.